السلام علیکم. ہم لوگ جو ہیں اب اپنے نیکسٹ سیشن میں ہیں اور ہمارا یہ 6 سیشن ہے. 6 سیشن میں ہم سوسائٹی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. پچھلے سیشن میں ہم نے سوسائٹی پہلے ہیومن ایولیوشن کیا تھا اور سوسائٹی کی 2 ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی تھی. یہ میکائیور اور پیج کی تھی اور کولی کی ہم نے یہ ڈسکس کی تھی. اب ہم نیکسٹ سیشن میں جو ہے اب اس والے سیشن میں جو ہے ہم اس کی ڈیفینیشن کنٹینیو کریں گے, کچھ کریکٹرسٹک اور ٹائپس آف سوسائٹی کریں گے. اوکے, باقی جو 3 ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کے اندر جو پہلی جو ڈیفینیشن ہے گڈنگس کی ہے. تو گڈنگس کی ڈیفینیشن ہے وہ کہتی ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ خود یونین ہے, ایک ایسی یونین ہے جس کے اندر جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں وہ ہیں, اور جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں اس کے ساتھ جو انڈیویژولز ہیں جو اس ریلیشن شپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. جیسے ایک سوسائٹی ہے, اس کے اندر ایجوکیشن کے ادارے ہیں, بینکس ہیں, اسٹاک مارکیٹ ہے, پارلیمنٹ ہے, ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, لیجسلیٹر اور لیجسلیشن ہے. اس کے علاوہ اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز ہیں, مارکیٹ پلیسز ہیں, آفیسز ہیں, فیکٹریز ہیں, ان سب فیملیز ہیں, گھر ہیں, ریزیڈنس ہیں. یہ سب جو ہیں مختلف ریلیشن شپ میں ہیں. جیسے فیملی میں اگر ہیں تو ہمارے ماں باپ کے, بھائی بہنوں کے ریلیشن شپ, آفیسز میں ہیں تو باس اور امپلائر کے ریلیشن شپ, امپلائی کے ریلیشن شپ, پھر اگر ہم اس میں ہیں حکومت کے ساتھ ہے تو عوام کی پولیٹیشینز اور لیڈرز کے ساتھ ریلیشن شپ. یہ مختلف آسپیکٹ میں اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں ٹیچر, اسٹوڈنٹ, ایڈمنسٹریشن, ان کی یہ سارے ریلیشنز جو بھی ہیں یہ سب ہم ایک ہی سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ ساری آرگنائزیشنز, یہ سارے انسٹیٹیوشنز جڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر جو انسان ہے وہ بھی اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں. تو گڈنگس کے مطابق جو ہے سوسائٹی یونین ہے اور اس کے اندر ہم یہ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں. گنزبرگ کی جو وہ ہے ڈیفینیشن ہے وہ کہتی ہے کہ سوسائٹی جو ہے انڈیویژول کا کلیکشن ہے. صرف کلیکشن نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ سارے وہ ریلیشنز آ جائیں گے جو ابھی گڈنز میں بات کی ہم نے, تعلقات آ جائیں گے, ریلیشن شپس آ جائیں گی چاہے جو بھی ہو. سب سے چھوٹی ریلیشن شپ جو ہے وہ ماں باپ بچوں کی سے لے کر سب سے بڑی ریلیشن شپ آپ کی آتی ہے آپ کے لیڈرز کے ساتھ, آپ کے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ کے ساتھ, چاہے وہ ڈائریکٹ نہ ہو چاہے وہ انڈائریکٹ ہو, اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر موڈز آف بیہیویئر, ہم کس طرح کس سچویشن میں بیہیو کرتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں. جیسے گھر کے اندر ہے تو کون سے نارمس کو فالو کرتے ہیں, کون سے رولس کو فالو کرتے ہیں. جیسے ہم باہر نکلتے ہیں, اپنے اداروں میں جاتے ہیں, کام کے اداروں میں جاتے ہیں, پڑھائی کے اداروں میں جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں کیسے بیہیو کرتے ہیں. وہ بیہیویئر کی جو طریقہ کار ہے, موڈز ہیں, وہی ایک شخص ایز اے باپ کس طرح بیہیو کر رہا ہے, ایز اے بیٹا کیسا بیہیو کر رہا ہے, تو ایز اے امپلائی کیسا بیہیو کر رہا ہے, ایز اے ٹیچر کیسا بیہیو کر رہا ہے. تو وہ ایک شخص کی بات نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں سب کی بات, لیکن اگزامپل کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کتنا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. آپ اپنی ہی اگزامپل لے لیں, آپ گھر میں جس طرح بیہیو کرتے ہیں ویسے تو آپ بیہیو نہیں کریں گے نا کلاس روم میں, اور نہ ہی آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہیں یا باہر نکل رہے ہیں یا مارکیٹ پلیس پہ جا رہے ہیں تو ویسے آپ بالکل ایجوکیشن اداروں والا جو بالکل ڈسپلن کے ساتھ رہنا اور یہ نہ کرنا وہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. تو موڈس آف بیہیویئر آپ کی سچویشن کے مطابق چینج ہے. تو وہاں پہ یہی بتا رہے ہیں گنزبرگ کہ جو ریلیشنس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہوئے سب کے, اور جو ریلیشن جو موجود ہے اس کے اندر بیہیویئر کا موڈز بھی ڈفرینٹ ہے. لاسٹ ڈیفینیشن ہے لیپیئر کی. وہ لیپیئر کے مطابق جو ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ٹرمنالوجی ہے, گروپ آف پیپل کو نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ گروپ آف پیپل کے لیے جو نارم سیٹ کیے جاتے ہیں کہ کس طرح بات چیت کرنا, کس طرح زندگی گزارنا, وہ پیٹرن جو ہے جو انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کا نام ہے سوسائٹی. اس کا ادر فارم میں آسان ورڈ میں جو میں نے پہلی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی سسٹم. تو سوسائٹی جو ہے یاد رکھیں اٹس ناٹ the number of individual, it's the system for number of individual. سوسائٹی جو ہے سسٹم ہے, نظام ہے, انسانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, انڈیویجولس کو بنایا ہوا ہے, لیکن اٹ سیلف وہ خود انسان, وہ انسانوں کا مجموعہ نہیں ہے. تو سوسائٹی جو ہے نظام کا نام ہے, اس سسٹم کا نام ہے جو ہر سوسائٹی کا دوسری سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. پاکستانی سوسائٹی کا انڈین سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, انڈین سوسائٹی کا بنگلہ دیشی سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, بنگلہ دیشی سوسائٹی کا مالدیو کی سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اسی طرح امریکہ کی سوسائٹی کا کینیڈا کی سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے نہیں, ہوتا ہے ایکچولی. اچھا جی, تو ہم نے یہ جو 5 ڈیفینیشنس ڈسکس کی ہے نا, یہ اصل میں پوری سوشیولوجی کے جو ہم آسپیکٹ کرتے ہیں اس کو یہ 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. جو پہلی جو ہے وہ بات کرتی ہے, جو فنکشنل آسپیکٹ بات کرتا ہے کہ سوسائٹی کا رول کیا ہے, سوسائٹی کے جو اندر گروپس ہیں ان کے رولز کیا ہیں, اور وہ رولز جو ہیں وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے کس طرح ہر ریلیشن شپ میں انٹریکشن ہوتی ہے آپس میں, کس طرح جو ہے اپنی انسان جو ہے گروپس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے, وہ سسٹم کیا اپناتا ہے, وہ فنکشنز کیا رول کرتا ہے. یہ فنکشنل ڈیفینیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کہتا ہے اسٹرکچر. پورا اسٹرکچر کیا ہے, اسٹرکچر میں ہماری عادات کیا ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں کہ فوکویز اور مورز ہم کلچر میں کریں گے انشاءاللہ, یعنی اس کے اندر سوشل سٹینڈرڈز کیا ہیں, بیہیویئر کے سٹینڈرڈز کیا ہیں, ہماری فیلنگز کیا ہیں, ہمارے آئیڈیلز کیا ہیں, یہ چیز جو ہے اس میں ہے. تو میکائیور, کولی اور لیپیئر ان کی ڈیفینیشن ہے وہ فنکشنل آسپیکٹ کی بات کرتی ہے کہ سوسائٹی میں فنکشنز کیا ہیں. اور جو گنزبرگ, گڈنگز کی اور کول کی میں نے اس میں ڈالی نہیں ہے, وہ جو ڈسکس کرتی ہے وہ جو ہے کلچرل ہیریٹیج, سوشل ہیریٹیج, ہمارا وراثت میں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کو ڈسکس کرتی ہے. اچھا, یہ کریکٹرسٹکس ہیں کچھ, میں پوری فل ڈیٹیل تو نہیں دوں گی اس کی, لیکن ہم جلدی اس کو گو تھرو کریں گے. سوسائٹی جو کریکٹرسٹک ہے اس کے اندر سب سے بڑی کریکٹرسٹک سوسائٹی کا ہے وہ لائکنیس. لائکنیس کا مطلب ہے سملیرٹی, ایک جیسا ہونا. ایک جیسا کیسے ہیں ہم؟ بہت بڑی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ہم ایک جیسے اس لیے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں, اور ایک ہی جگہ میں ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ہماری ریکگنیشن ہے ایک ہی جگہ میں رہتے ہوئے, ہمارے رشتہ داریاں وہیں پر ہیں, ہمارے دوست احباب وہیں پر ہیں. تو اور ہم ایک ہی جیسی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں, ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے رولز کو فالو کر رہے ہیں, تو ہم ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے ہم لوگ ایک جیسے ہیں. لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں تو ہی ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں. جو لائک مائنڈیڈ نہیں ہے وہ اکثر جو ہے آپ دیکھیں ملک چھوڑ کے جو جانے والے ہوتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم واپس آ جائیں گے, اور کچھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں, ہمیں یہاں کے رولز نہیں پسند, ہمیں وہیں جانا ہے, وہیں کے رولز اپنائیں گے. تو وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا مائنڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں کے لوگوں سے جب ان کا مائنڈ ملتا ہے تو وہ وہیں رہ جاتے ہیں. لیکن جو یہاں کے لوگوں کا مائنڈ ملتا ہے وہ لائکنیس کہلائے گی آپ کی. لائکنیس کے ساتھ جو ہے دوسرا ہے ڈفرینسز. جس طرح سوسائٹی میں ایک جیسے لوگ رہتے ہیں کنسنسس کے ساتھ تاکہ سوسائٹی ہارمنی کے ساتھ چلے, اسی طرح ڈفرینسز بھی ہیں. آپ کہیں گے بھائی ڈفرینسز ہے تو پھر سوسائٹی بنی کیسے, رہتی کیسے؟ بھائی سمپل ہے, سوسائٹی اس لیے رہتی ہے ڈفرینسز ہیں تو کہ مرد اور عورت 2 الگ الگ ڈفرینس, دوسرا امپلائر امپلائی ڈفرینٹ, ماں باپ ڈفرینٹ, ٹیچر اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ. ہم لوگ جو ہیں لائکنیس پہ صرف نہیں ہے بلکہ ہمیں ڈفرینٹ کریکٹرسٹک ہے, جینڈر بیسڈ ہمارے ڈفرینٹ ہے, ایج بیسڈ ایج ڈفرینس ہے, ہماری انٹیلیجنس ڈفرینس ہے, اور یہی بایولوجیکل ڈفرینس ہے, فزیولوجیکل ڈفرینس جو ہے وہ ہماری ریلیشن شپس کو اور ہمارے کام کو آسان بنا دیتا ہے. کیونکہ ہر کام مرد نہیں کر سکتا, ہر کام عورت نہیں کر سکتی, ہر کام جو ہے بوڑھا نہیں کر سکتا, ہر کام جوان نہیں کر سکتا, ہر کام لیڈرز نہیں کر سکتے. اگر سارے ہی لیڈر بن گئے فالو کون کرے گا؟ تو ڈفرینسز تو ہیں. اگر سارے ہی امپلائر بن گئے تو ان کو جو ہے ان کی فیکٹریوں میں کام کون کرے گا, امپلائی کون بنے گا؟ تو یہ ڈفرینسز ہیں. پھر ڈفرینسز جہاں ہوتے ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. دیکھیں انٹر ڈیپینڈنس تو شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں, فنکشنلسٹ تھیوری کا ہے آسپیکٹ کہ ہم سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ لوگ جو ہیں نہیں آ پاتے یونیورسٹی میں تو 3 مہینے سے کلاسیں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی نا کلاسیں. کیوں نہیں ہو رہی تھی کلاسز 3 مہینے سے؟ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا پڑا. اور مجھے گارنٹی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ سلائڈس کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوں گی جو ابھی میں سلائڈس ڈسکس کر رہی ہوں. وہ کیوں نہیں کی ہوں گی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ نیکسٹ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. تو 3 مہینے سے ہم لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں حکومت کے, اور ڈپینڈنٹ ہے دنیا کے لیے, دنیا کے اوپر کہ ویکسین آئے, ہیلتھ کی سچویشن بہتر ہو تو ہم اپنے نارمل کاموں کی طرف جانا شروع کریں. اور یہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے مفلوج کیا ہوا ہے, پوری دنیا کو اس نے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. بلکہ ہم لوگوں نے اپنے اکوپمنٹس لیے ہیں, ہم خود جو ہے دنیا کو 127 کنٹریز کو ہم جو ہے ریمڈیسیویر ایک دوائی ہے جو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کام آتی ہے کووڈ-19 کے, اس کو ہم سپلائی کر رہے ہیں. ہم WHO کی طرف سے سپلائرز ہیں, ہم بھی ہیں اور انڈیا بھی ہے, وہ بھی سپلائی کر رہا ہے. تو انسان دیکھیں یہاں پر اب جو ہے بڑا چھوٹا نہیں ہوا,
اب ڈیولپ یا ڈیولپ کنٹری نہیں, اب جو جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ جو ہے دوسرے کنٹری کو دیتا ہے. اسی طرح امریکہ نے ہم نے ان کو دوائیاں بنا کے دی فار ایگزامپل, تو امریکہ, سعودی عرب, انہوں نے ہمیں وینٹیلیٹرز اور دیے. چائنا نے ہمیں جو ہے وہ گیئرز دیے, وہ ہیزمت سوٹس دیے, اور PPP دیے, اور گلوز دیے, اور بہت ساری جو ہے ٹیسٹنگ کٹس دی. تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پر انٹر ڈیپینڈنس جو ہے صرف سوسائٹی کے اندر نہیں بلکہ مختلف پوری دنیا میں جو سوسائٹیز رہ رہی ہیں وہ بھی آپس میں اب انٹر ڈیپینڈنس والا سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ہم جو ہے بہت ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں, اور یہ حالات جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں. اس کے بعد ہے کوپریشن اور کانفلکٹ. دیکھیں جہاں پر دو لوگ رہتے ہیں وہاں کانفلکٹ آنے کا آسپیکٹ ہو سکتا ہے. صرف دو, اپنے آپ گھروں میں آپ دیکھ لیں, اپنے بردرز اور سسٹرز کو اپنے آپ کو دیکھ لیں, کتنا جھگڑتے ہیں آپ ایک دوسرے سے. لیکن جب کوپریشن کا وقت آتا ہے تو کوپریٹ بھی کرتے ہیں. کانفلکٹ ہے لیکن کوپریشن بھی ہے, دونوں ساتھ ساتھ لے کر سوسائٹی چلتی ہے. اسی طرح امپلائر کے ساتھ کانفلکٹ ہوا تو کوپریٹ بھی کر رہے ہیں, تب تو کام چلا, تو ہی تو تنخواہ ملے گی, تو ہی سیلری ملے گی, ورنہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم کوپریٹ نہ کریں, کانفلکٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ ہمارا, کہ حکومت کام نہیں کرتی, لیکن اگر کام نہیں کرتی اور اگر الیکشن ڈے آتا ہے اور ہم کسی کو ووٹ ہی نہ دیں, کوپریٹ ہی نہ کریں کسی کے ساتھ بھی, الیکشن کمیشن کے ساتھ, تو کوئی بھی حکومت میں نہیں آئے گا. تو جو کام تھوڑا بہت ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہو جائے. کون کرے گا وہ کام آ کر اگر کوئی حکومت نہیں آتی تو کانفلکٹ اور کوپریشن تو ساتھ ساتھ جو ہے چلتے ہیں. تو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی سوسائٹی جو ہارمنی والی سوسائٹی ہے اس میں وداؤٹ کوپریشن سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی, تباہ ہو جاتی ہے, ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ویب آف سوشل ریلیشن شپ ہے. میں یہ ڈسکس کر چکی ہوں سوشیولوجی کی ڈیفینیشن میں بھی, کہ ہم لوگ جو ہیں بہت جڑے ہوئے ہیں ایک ویب میں جس میں اتنی ساری ریلیشن شپس ہیں. ویب کیا ہوتا ہے؟ ویب آپ کو پتا تو ہوگا, جو اسپائڈر ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے, اس کو ویب کہتے ہیں. جھالا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, جھال ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ ویب ہوتا ہے. اب اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویب جو ہے نا, پہلے چھوٹا سا گول ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر برانچز, پھر ایک اور گول, پھر برانچز, پھر ایک اور گول. اتنی یہ کمپلیکس ہے نا, یہ نیٹ ورک ہے. یہی نیٹ ورک آپ کو جو ہے ویب نیٹ ورک ملے گا. ویب بولتا ہے, انٹرنیٹ کو ویب کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مکڑی کے جھالے سے دیکھا ہے اس چیز کو. ریلیشن شپ بھی یہی ہے. اب فار ایگزامپل میں جو ہوں, اپنی ایگزامپل دوں تو میرے بہت سارے ریلیشن, میں صرف ٹیچر تو نہیں ہوں, میں تو بہت سارے اور ریلیشن شپس میں ہوں. میں کسی کی نانی بھی ہوں, کسی کی دادی بھی ہوں, کسی کی آنٹی بھی ہوں, کسی کی پھپھو بھی ہوں, کسی کے خالہ بھی ہوں, کسی کی بھانجی بھی ہوں, کسی کی بھتیجی بھی ہوں, کسی کی بیٹی بھی ہوں, کسی کی بہن بھی ہوں. بہت سارے ریلیشن شپس ہیں میرے. تو ایک شخص جو اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کی کتنے سارے ریلیشنز میں ہم ہیں, اور آپس میں ہم انہی ریلیشن شپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں. تو صرف فیملی کی ریلیشن شپ کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ ہماری سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ کے کتنے رولز ہیں, آپ کتنے ریلیشن شپس کے اندر فکس ہیں. نیکسٹ پرماننٹ نیچر ہوتی ہے. سوسائٹی جو ہے وہ پرماننٹ رہتی ہے. لوگ آتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, سسٹم قائم رہتا ہے. نظام اگر اچھا ہے, کانفلکٹ نہیں ہے, تو نظام قائم رہتا ہے. لیکن اگر کانفلکٹ زیادہ بڑھ جائے, نظام پہ قائم نہیں رہتا اور سوسائٹیز تباہ بھی ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر سوسائٹی نارمل چل رہی ہے تو پرماننٹ نیچر ہوتی ہے. لوگوں کی نسلیں آتی ہیں, نسلیں جاتی ہیں. سوسائٹی ایبسٹریکٹ ہے. ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ کہ میکائیور نے جو ہے اس کا کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم اس کو چھو نہیں سکتے. ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, جیسے تعلقات اس کے اندر ہیں, انٹر ڈیپینڈنسی جو نظر نہیں آتی, جو چیز نظر نہیں آتی. جیسے ایبسٹریکٹ پینٹنگ جو ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھی ہوگی ایبسٹریکٹ پینٹنگ, مجھے تو آج تک نہ سمجھ آئی ایبسٹریکٹ پینٹنگ کو میں سمجھ ہی نہ پائی کہ اگر سامنے اگر مختلف رنگوں کے جو شیڈز لگے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. سمجھ نہیں آتی جب تک کہ کوئی پینٹر یا جو آرٹسٹ ہے وہ خود نہ بتا دے کہ اس کے اندر وہ کیا ڈپکٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو ایبسٹریکٹ کا مطلب ہے سمجھ نہ آنے والی چیز, جس کو آپ دیکھتے ہوئے بھی آپ نہ پہچان سکیں, نہ سمجھ سکیں. تو یہی والی بات کریں کہ سوسائٹی بھی اس طرح ایبسٹریکٹ ہے کہ آپ اس کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ اس کے اندر ریلیشن شپ کا مجموعہ ہے, اس کے اندر فنکشنز ہیں, اس کے اندر سب کے اپنے اپنے رولز ہیں, اپنے اپنے اسٹیٹسز ہیں, اور اپنی اپنی کوپریشن ہے جس کے ساتھ رولز ریگولیشنز ہیں, نارمز ہیں جس کے ساتھ جو ہے سوسائٹی کام کرتی ہے. سوسائٹی لاسٹ ہے. سوسائٹی از
سوری اور بھی ہیں دو. سوسائٹی از ڈائنامک کا مطلب ہے چینجنگ, ایور چینجنگ. سوسائٹی ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, کبھی بھی اسٹیگننٹ نہیں رہتی. کیوں تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں پرانی جنریشن جو ہوگی وہ اپنے ساتھ اپنی چیزیں رکھتی ہے, نئی جنریشن اس اندر ایڈ کرتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ 50 سال پہلے آپ کو کوئی موبائل فون نظر نہیں آتا تھا, انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی, انٹرنیٹ آیا نہیں تھا دنیا میں, تو کس طرح لوگ کام کر رہے تھے, رائٹ؟ اور اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا کا تصور نہیں تھا 50 سال پہلے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا مارک زکربرگ کے آنے سے پہلے کہ سوشل نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. تو سوشل نیٹ ورک کی تو کہانی ابھی 25 سال پرانی ہے. 50 سال تو بہت بڑی بات بول رہی ہوں میں, 25 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے سوشل نیٹ ورک کی کہانی. تو اب اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آج کی سوسائٹی اور 25 سال پہلے کی سوسائٹی بہت ڈفرینٹ تھی. پہلے جو ہے لوگ گھروں میں آتے تھے تو ڈائریکٹ آتے تھے, پوچھتے نہیں تھے کیونکہ کوئی سہولت ایسی نہیں تھی. اور جب اب جو ہے اب ایک سیکنڈ کا ہے کہ پوچھ کے کہاں ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس لمحے کون کس طرف اور کس لوکیشن پر موجود ہے یا نہیں ہے. تو سوسائٹی چینج ہوتی رہتی ہے, سوسائٹی ایک جیسی نہیں رہتی. جس سے ایک اور جو کریکٹرسٹک اس کی کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کمپریہنسو کلچر ہوتا ہے. کمپریہنسو کلچر ہم ڈیٹیل سے کریں گے, اس لیے ہم اس کو یہاں پہ اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن میں بتا دیتی ہوں کہ ہر سوسائٹی کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اور سوسائٹی کا جب اپنا کلچر ہوتا ہے تو وہ کلچر جو ہے اس کے اندر اپنے اقدار ہوتے ہیں, اپنے عقیدے ہوتے ہیں, اپنے اخلاقیات کے قانون ہوتے ہیں, اپنے لاز ہوتے ہیں, اور اپنی سوشل لائف گزارنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. سسٹم, سوسائٹی از اے سسٹم. تو جب سسٹم کے اندر ہر سسٹم جو ہے اس کے اندر جو بلیوز ویلیوز ہے وہ کلچر کہتے ہیں اس کو. تو وہ کلچر جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک جنریشن دوسری جنریشن کو بیچتی رہتی ہے, ٹرانسمٹ کرتی رہتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ نئی نئی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی جاتی ہیں. اور لاسٹ میں ہے کہ ایک انڈیویجول کا مجموعہ نہیں ہے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, بلکہ یہ بہت زیادہ یہ سسٹمز ہیں, اور سسٹم کو چلانے کا جو مطلب سوسائٹی سسٹم ہے لوگوں کو چلانے کی. اکوموڈیشن اور اسیمولیشن یہ وہ پروسیسز ہے جس میں میں ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ دو ایک دوسرے سے ملے ہوئے کانسیپٹس ہیں. اکوموڈیشن اور اسیمولیشن, اکوموڈیشن کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے مرج ہو جانا. اسیمولیشن کیا ہوتا ہے جو ڈومیننٹ پارٹی ہے, جو ڈومیننٹ گروپ ہے وہ ہم پر قبضہ کر لے یا ہم اس کے ساتھ مل بھی جائیں تو ہمیں اس کو اپنانا پڑتا ہے. بعض اوقات ضروری نہیں جھگڑا کر کے ہم ملے ہوں. فار ایگزامپل بہت ساری چیزیں ہم نے ویسٹرن کلچر کی لی ہوئی ہیں, ویسٹرن سوسائٹی سے لی ہوئی ہیں, نیبرنگ سوسائٹی سے لی ہوئی ہیں, ان کے ورڈز لیے ہوئے ہیں. جیسے ہم فیملی کو کیا کہہ رہے ہیں آج کل, فیملی کا مجھے یاد نہیں آیا ورڈ, کیا پریوار تو ورڈ یوز کرتے ہیں لوگ, پریوار, پتنی, اور ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں. اسی طرح انگلش میں ہم وائف, ہسبینڈ, فیملی یہ یوز کرتے ہیں. یا ان کی کریکٹرسٹک ہم نے ان کے طریقے کار لیے ہیں, ان کے کھانے پینے کا انداز, ان کے بولنے کے انداز, ان کی ٹیکنالوجی, یہ سب ہم نے لی ہے. تو یہ اسیمولیشن ہے کہ ڈومیننٹ گروپ وہ ہے, کیوں ہے, بہت پاورفل گروپ ہے امریکہ, اسی لیے ہم نے ان سے بہت ساری چیزیں لی ہیں. بہت پاورفل لوگ ہیں انڈیا میں بھی, ہم نے انڈیا کی بھی بہت ساری چیزیں لی ہیں. ہم نے پورا میڈیا کو وہاں پر جو ترقی دیتے ہیں, ہم جو پیسہ سب سے زیادہ جو کما رہے ہیں وہ پاکستان سے بھی کما رہے ہیں وہ لوگ, ان کی فلمیں جو ہیں پاکستانی خوب دیکھتے ہیں. اچھا, اب یہ ٹائپس آف سوسائٹی جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں جلدی سے. یہ 5 ٹائپس آف سوسائٹیز جو ہیں اس کی ہیں. پہلی سوسائٹی جو ہے وہ ہے ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائٹی. ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی میں نے ڈسکس بھی کیا فرام بینڈ ٹو اسٹیٹ میں پچھلی سیشن میں, کہ ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی جو ہے وہ سوسائٹی ہوتی ہے جو بہت پہلے تھی, جب لوگ غاروں میں رہتے تھے, اس زمانے کی سوسائٹی تھی. اس کے اندر جو ہے سائز جو تھی وہ اسمال تھی, فیملی بینڈس کی صورت میں رہتے تھے, بہت کم لوگ رہتے تھے, کہیں پر 5 لوگ, کہیں پر 6 لوگ, کہیں 10 لوگ, 20 لوگ, اس طرح کی سائز ہوا کرتی تھی. اور زیادہ تر ان کا جو ٹائم گزرتا تھا وہ ہنٹنگ میں گزرتا تھا, کھانے کی تلاش میں گزرتا تھا. اور ظاہر بات اس وقت تو کسی کو پکانا نہیں آتا تھا, فائر کا نہیں تصور نہیں تھا. میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا کلاس میں, دا کروڈز کارٹون مووی ہے,
ایک اینیمیٹڈ مووی ہے, کارٹون نہیں ہے, اینیمیٹڈ مووی ہے دا کروٹس. وہ اس میں دکھایا کہ جیسے لوگ جو ہے ایک فیملی غاروں میں رہتی تھی, اور وہ کس طرح سے آگ کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر عجیب سے اس کے ایموشنز ہوتے ہیں. تو ضرور جنہوں نے پہلی دفعہ وہاں اس زمانے میں آگ دیکھی ہوگی تو ان کے ایسے ہی ایموشنز ہوں گے. اچھا, ان کی زندگی بڑی نومیڈک ہوتی تھی. نومیڈک کا مطلب ہے کہ جو ایک جگہ سیٹل نہ ہو, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلسل ٹریول کرتا ہو, چاہے فوڈ کے لیے, کسی اور چیز کے لیے. جیسے ہمارے ہاں جو ہیں یہ کھانا بدوش لوگ کرتے ہیں. تو یہ نومیڈک لائف کا مطلب ہے کھانا بدوش والی زندگی. کھانا بدوشی والی زندگی کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پر جیسے جس علاقے میں کوئی رہتا ہے اور وہاں سردیاں آ گئی, اور سردیاں آ گئیں, جانور ختم ہو گئے, جانور سب اندر چلے گئے, ہائبرنیشن میں چلے گئے, چھپ گئے, یا جانور خود بھی ٹریول کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, گرم علاقوں میں. تو انسانوں کو بھی اپنی معاش کے لیے, اپنے پیٹ کے لیے جو ہے کھانے تلاش کرنے کے لیے وہ دوسرے علاقوں میں جاتا تھا. اور ظاہر بات ہے ڈویژن آف لیبر ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کم تھی. مرد عورتیں مل کر سیم کام کرتے تھے اور سارے کام ساتھ ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک ہی چیز پر فوکس تھا, اور وہ فوکس تھا فوڈ, کس طرح سروائیو کرنا ہے, شیلٹر کس طرح سروائیو کرنا. فوڈ شیلٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ تھا. کپڑے بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے, فوڈ اور شیلٹر پہلے امپورٹنٹ تھا. پھر جب انہوں نے جانوروں کو مارنا شروع کیا تو جانوروں کی جب اسکن نکالی گئی تو انہوں نے اس کو استعمال کیا اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے سردی کے موسم میں. تو شیلٹر, فوڈ, کلودنگ, یہ تین چیزیں جو ہیں ان کا بہت ڈویژن آف لیبر صرف ادھر تک ہی موجود تھی. کہتے ہیں کہ جو غاروں میں رہتے تھے وہ سب سے لمبی عرصے کے لیے رہے. اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے یہ تھیوری صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا حضرت آدم آئے اور ڈائریکٹ انہوں نے بتایا اللہ کی طرف سے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. 2 سے 4 کیسے ہوں گے, 4 سے 10, 4 سے 16 کیسے ہوں گے, 4 سے 8 کیسے ہوں گے, 8 سے 16 اور 32 کیسے ہوں گے, یہ اللہ کی طرف سے تھا. لیکن حضرت آدم کے بعد کی بات نہ کریں, ہم حضرت نوح کے بعد کی بات کریں, اور پھر اس کے بعد جب کی بات کریں کہ جب دنیا میں سارے لوگ پھیل گئے اور پھر وہاں پر جو ہے پیغمبر جہاں نہیں پہنچ سکے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی لمبے عرصے کے لیے رہی ہو جہاں پر پیغمبرز نہ پہنچ پائے ہوں اور کوئی الہامی کتاب نہ آ پائی ہو. دوسری سوسائٹی کا نام تھا ہارٹی کلچر. سیکنڈ سٹیج میں جو سوسائٹی آتی ہے کہ ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی نے تھوڑی بہت ترقی کی ہارٹی کلچر سوسائٹی میں آ کر. ہارٹی کلچر سوسائٹی کیا تھی, وہ چھوٹے ولیجز ہو گئے, چھوٹے ولیجز آ گئے. اس کے اندر جو ہے ایک ہی ولیج کے اندر مختلف کلانس یا مختلف گروپس جو ہیں وہ رہنے لگے, جس کو ہم آج فیملی کا نام دیتے ہیں. تو مختلف فیملیز رہتی تھیں اور مختلف فیملیز ملا کر جو ہیں وہ ولیجز بنتے تھے. 4 فیملیز, 5 فیملیز, 10 فیملیز, 15 فیملیز, اتنی فیملیز رہتی تھی. انہوں نے جو ہے وہاں پر پچھلی اسٹیٹ میں جو ہے وہ صرف ہنٹنگ گیدرنگ کرتے تھے. یہاں پر جو ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے پلانٹس کرنا شروع کر دیے تھے, پودوں کو اسٹارٹ کر دیا تھا کلٹیویٹ کرنا, اور اینیملس کو پالنا شروع کر دیا تھا. پہلے کیا تھا, ہنٹنگ گیدرنگ میں اینیملس کو مارتے تھے اب تاکہ کھانا کھا سکیں, اب اینیملس کو پالتے بھی تھے یہ, ٹھیک ہے. تو تاکہ اور ہمیشہ کے لیے سردیاں بھی آ جائیں تب بھی ان کے پاس اینیملس اور جانور رہیں. سیمی نومیڈک زندگی ہو گئی تھی. کھانا بدوشی والی زندگی تو گزارتے تھے لیکن تھوڑی سی کم ہو گئی. کیوں کم ہو گئی, کیونکہ اب انہوں نے جانور پالنا شروع کر دیے تھے. تو وہاں پر پلانٹیشن ہوتی تھی. جب پلانٹس اور سردیاں آ جاتی تھی, پلانٹس ختم ہو جاتے تھے, تو وہ پھر 6 مہینے ایک جگہ رہتے تھے اور 6 مہینے ٹریول کرتے تھے سردیوں کے موسم میں, پھر دوبارہ واپس آ جایا کرتے تھے. جیسے ابھی بھی پاکستان میں پہاڑوں پر کھانا بدوش کچھ رہتے ہیں جو بلوچستان کے اور KPK کے بارڈر پر ملتے ہیں آپ کے, نہیں بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر پر جو پہاڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں وہ لوگ سردی کے موسم میں, پھر نیچے اس وقت تک رہتے ہیں جب تک سردیاں ہوتی ہیں. 6 مہینے نیچے رہتے ہیں کیونکہ پہاڑوں پر سردیاں جلدی آ جاتی ہیں, اور دیر سے جاتے ہیں یہاں پر جب گرمیاں یہاں شروع ہو جاتی ہیں تاکہ وہاں پر تھوڑی سردی کم ہو جائے. تو یہاں پر 6 مہینے نیچے رہتے ہیں, 6 مہینے وہ اوپر رہتے ہیں. تو یہ سیمی نومیڈک زندگی گزارتے تھے. فوڈ پروڈکشن ان کے لیے خیر کھانا پینا تو مین ہی ہے, ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ہاں ڈویژن آف لیبر میں چینجز ہو گئی. جینڈر بیس یہ ہوا کہ عورتیں آپ گھر میں رہنا شروع کر دیا, وہاں پر بچوں کو سنبھالنا اور کھانا بنانا, ہوم مینجمنٹ, یہ چیزیں جو ہے, یا جانوروں کو دیکھنا, جانوروں کو کھانا دینا, یہ جو ہے وہ عورتوں کا کام شروع ہو گیا. اور مردوں کا کام باہر بڑے جانوروں کو ہینڈل کرنا,
جانور پکڑ کے لانا, جانوروں کو اس کا خیال رکھنا, اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں ان کا کام شروع ہو گیا. تو جینڈر بیسڈ جو ہے رول چینج ہو گیا. ریلیجن وہ کہتے ہیں, ریلیجن اور ملٹری بھی اس میں آپ کو نظر آتی ہے اس زمانے میں, کہ لیڈرشپ آ گئی تھی. لیڈر کوئی ہوتا تھا جسے چیف یا کوئی ٹرائب کا ہیڈ ہوتا تھا, یا گاؤں کو کوئی بڑا ضرور ہوتا تھا جس کے کو لوگ فالو کرتے تھے, اور اگر کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو وہی مسئلے سالو کرتا تھا. اور اس کی جو بات تھی وہ جیسے پنچایت ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, پنچایت میں تو ایک بڑا نہیں ہوتا بلکہ پنچایت تو مل کر کرتی ہے. یہاں پر پنچایت نہیں ہے, ایک شخص یا ایک یا دو شخص جو ہیں وہ ہیڈ ہوتے تھے, لیڈرز ہوتے تھے, اور وہی فیصلہ کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد ایگریکلچر سوسائٹی. یہ ایگریرین سوسائٹی جو ہے نا, یہ ایگریکلچر سوسائٹی بھی کہتے ہیں اس کو. ایگریکلچر سوسائٹی جو ہے وہ, اچھا میں اس پہ لکھ بھی دیتی ہوں ایگریکلچر, تاکہ جو ہے آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ نے لکھ کر تو نہیں دیا تھا ہمیں, ہمارے پاس تو سلائیڈ میں نہیں ہے. تو یہ ایگریکلچرل سوسائٹی بھی آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اب نظر آ رہا ہے ایگریکلچر سوسائٹی, مسٹیک تو نہیں ہے اسپیلنگ میں. چلیں جی, ہم اس کو دوبارہ آ جاتے ہیں. تو اب یہ ایگریکلچر سوسائٹی جو ہے, یہ پاکستان اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آج بھی ایگریکلچرل سوسائٹی میں شامل ہے, کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ ایگریکلچر سے آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ بیسکلی ایگریکلچر ہیں. بعد میں ہم نے اس ایگریکلچر کے بعد ہم نے فیکٹریز بھی بنائی کیونکہ ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوسائٹی اب بڑی سوسائٹی بن گئی ہے, چھوٹی سوسائٹی نہیں ہے ایگریکلچر سوسائٹی. اچھا, ڈیولپ لارج اسکیل میں اب یہ ایگریکلچر, یعنی کہ اب ایگریکلچر نہیں, اب کراپس بننا شروع ہو گئے. کراپس کا مطلب آپ کو پتا ہے, 6 مہینے چلتی ہے کراپس, کلٹیویشن ہوتی ہے تو 6 مہینے. کس چیز کی؟ گرینز, رائس, ویٹ, کاٹن, شوگر کین, یہ کراپس اور میزز, یہ بڑی بڑی کراپس کی کلٹیویشن ہوگی. یعنی اس کے اندر انسانوں نے اپنے آپ کو ماہر کرنا شروع کر دیا, لیکن اتنا بھی ماہر نہ کر سکے کہ آج بھی جو ہے وہ لوکس کا اٹیک ہوا تو لوگوں کے پاس اکوپمنٹس نہیں تھے, اور نہ لوگوں کے پاس پیسٹیسائڈس تھے کہ ان کی لینڈ کو بچا سکے. تو بہت ساری فیلڈز, بہت ساری کلٹیویشن, بہت سارے کراپس جو ہیں پاکستان میں اس سال تباہ ہو گئی. اچھا, اس کے اندر یہ جو بتاتے ہیں کہ یہ لارج سٹیز تھیں, لارج سوسائٹیز تھیں, اس کے اندر ملٹی ایتھنک سوسائٹی بن گئی. ملٹی ایتھنک کا مطلب ہے کہ ایک ہی سوسائٹی میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ, مختلف رنگ اور نسل کے لوگ جو ہیں ایک جگہ رہنا ہو گئے. ڈویژن آف لیبر بھی تھوڑا بڑھ گیا, یعنی کہ اب جو ہے جابز بھی بڑھ گئی. اب ایک شاپ اور ایک دکان سے کام نہیں چلے گا, اب ہمیں جو ہے ایک دودھ والی کی دکان چاہیے تو بھی زیادہ ہوگی, پھر جوتے والے بھی زیادہ ہوں گے اور زیادہ ہوں گے. تو ڈویژن آف لیبر بڑھ گیا. اس میں فارمنگ کی ٹیکنالوجی تھوڑی سی بڑھی, ریلیجن آیا, گورنمنٹ باقاعدہ آئی, بزنسز شروع ہوئے, یعنی وہ بزنس اسپیشلی شروع ہوئے جس میں جیسے کاٹن جہاں بنایا تو وہاں کپڑا بننا شروع ہوا. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسٹائل کی کمپنی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کاٹن اپنا خود کا ہے, تو را مٹیریل ہم اپنا خود بنا رہے ہیں, اسی لیے ہمارے پاس جو ہے وہ نظر آتا ہے کپڑا بنتے ہوئے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے اس میں آبادی بہت بڑھ گئی تھی, بڑھی ہوئی ہے دنیا میں. آج بھی جو ہے ایگریکلچر سوسائٹیز بہت ساری ہیں, پاکستان اس کے اندر سر فہرست ہے. پھر آتی ہے انڈسٹریل سوسائٹی. تو انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے وہ سب سے ڈیولپ سوسائٹی کہی جاتی ہے انسانوں کی سوسائٹی میں. اس میں انہوں نے کہا اب نیشن بننا شروع ہو گئی, اسٹیٹس بننا شروع ہو گیا, ریاستوں میں بھی ملک کے اندر ریاستیں آنا شروع ہو گئی. پہلے تو کیا تھا, ایک ریاست ایک ملک کی حیثیت تھی, اب ایسا نہیں ہے. جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا ملک ہے, اس کے اندر بہت ساری ریاستیں ہیں. اس طرح یو ایس اے ملک ہے, اس کے اندر بہت ساری ریاستیں ہیں. یو کے ملک ہے, اس کے اندر بہت ساری ریاستیں ہیں. لیکن ریاستوں کے سب کے ہیڈز جو ہیں ان بادشاہ اور راجا ہونے کی بجائے جو ہے وہ گورنرز اور چیف منسٹرز اور اس طرح کے میئرز اس طرح رکھے گئے ہیں دنیا میں. اور میگا پاپولیشن, یعنی کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی آبادیاں آ گئی. ٹیکنالوجی ہے اس میں انڈسٹریل میں, کیونکہ انڈسٹری آ گئی, اور انڈسٹری ہر طرح کی چیزیں بناتی ہے جس کی وجہ سے ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی, اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی ایسی سہولتیں آ گئی جس سے آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ چاہے انٹرنیٹ کا سسٹم ہو, سوشل میڈیا کا آسپیکٹ ہو, ہیلتھ کی سچویشن ہو, ایجوکیشن کا مٹیریل دیکھ لیں, آپ اکنامک حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا
مشینیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹیکسٹائل میں کپڑا اتنا جلدی بن لیتے ہیں, ووف کر لیتے ہیں. ٹائی اینڈ ڈائی اچھا ہوتا ہے, کتنے کلرز کے کپڑے اور کتنی ڈیزائن کے کپڑے گل احمد سمجھے بنا رہا ہے. گل احمد کی کمپنی اگر بنا رہی ہے تو صرف لٹھا نہیں بنا رہی بلکہ اس کے اندر اور ویریشنز کر رہی ہے. اسی طرح بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ ہیں سرجیکل اکوپمنٹس بن رہے ہیں, اسپورٹس گڈس بن رہے ہیں, لیدر گڈس بن رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے ہمارے پاس دنیا میں, بلکہ ہے یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مرہون منت, یہ ہم کام کر رہے ہیں. تو آج جو آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے بیسکلی ایگریکلچر بٹ انڈسٹریل سوسائٹی کا ایلیمنٹ ہے. ہم کبھی بھی پورے انڈسٹریل سوسائٹی نہیں بن سکتے, یہ یاد رکھیے گا. وہ اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ زیادہ تر ہماری آبادی جو ہے پہلے 70% تھی, اب 70 سے کم ہو کے 65 to 67% جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے, گوٹھوں میں رہتی ہے, رورل ایریاز میں رہتی ہے جہاں پر کلٹیویشن ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں صرف شہروں میں آپ کو نظر آتی ہیں فیکٹریاں. تو انڈسٹریل سوسائٹی کمپلیٹ نہیں بن سکتی کیونکہ ہمارے پاس سب چیزوں کے را مٹیریلس نہیں ہیں, اور نہ ہم اتنے ڈیولپ کنٹری میں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ زمینوں کو چھوڑ کر صرف انڈسٹریز کو کیٹر کر سکیں. کہ ایک اور سوسائٹی کا تصور آتا ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی. یہ جو پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہوتی ہے یہ کچھ سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ آج جو ہم لوگ جس ایرا میں ہیں یہ انڈسٹریل سوسائٹی سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کی ایگزامپل دے دیتی ہوں بہت آسانی سے. امریکہ کی سب سے آسان ایگزامپل ہے, امریکہ اس دور سے گزر چکا ہے اس لیے میں اس کی ایگزامپل دے رہی ہوں. امریکہ نے جو ہے پہلے وہ ہنٹنگ گیدرنگ سے نکل کے وہ ہارٹیکلچر میں آیا, ایگریکلچر میں آیا, پھر انڈسٹریل میں آیا. جب وہ انڈسٹریل سوسائٹی آ گئی اس کی کمپلیٹ, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا اب میں انڈسٹری میں کیوں ہوں, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ اب میں دوسرے ملکوں کو کہوں گا کہ تم بناؤ چیزیں, میں تم لوگ سے خریدوں گا, اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے. تو کیا ہوا امریکہ میں کہ لوگوں نے انڈسٹریاں بند کرنا شروع کر دی. گاڑیاں بنانی ہیں جاپان سے منگوا لی, لیپ ٹاپس بنانے ہیں چائنا, جاپان اور تائیوان کو کہہ دیا, پھر ٹوائز بچوں کے کھلونے بنانے ہیں تو چائنا کو بول دیا. تو آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی سے لے کر جتنی چیزیں ہوتی ہیں اگر امریکہ سے جو آتی تھی, کچھ عرصے پرانی بات بتا رہی ہوں میں, تو اس میں نیچے ہمیشہ لکھا ہوتا تھا, اور میں جو ابھی لیپ ٹاپ یوز کر رہی ہوں اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے میڈ فار یو ایس اے بائی جاپان, میڈ فار یو ایس اے بائی چائنا, میڈ فار یو ایس اے بائی تائیوان. تو میڈ فار یو ایس اے اس کا مطلب تھا یو ایس اے کے لیے بناتے تھے وہ لوگ. پھر ایک ایسا وقت آیا, یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی تھے, لیکن کیا ہوا کہ یہ پچھلے 10 سال پرانی بات بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ کی جو خود کی آمدنی تھی حکومت کی, امریکن حکومت کی, وہ ٹھپ ہو گئی. جب اکانومسٹ نے اس کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے بتایا اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنی ساری فیکٹریاں بند کر دی ہیں, ہمارا ریونیو سارا باہر چلا جاتا ہے, ہم قرضدار ہو گئے. آج بھی امریکہ چائنا کا قرضدار ہے, چائنا سے بڑا قرضہ لیا ہوا ہے, چائنا کو پیسے ابھی تک دیے نہیں ہیں اس نے واپس. چائنا کو تو پوری دنیا چائنا کے قرضدار ہے, لیکن بزنس کے حوالے سے امریکہ خود قرضدار ہے. اس نے دوبارہ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے جو سب سے پہلا کام کیا, اور اس سے پہلے اوباما نے ایشو کر دیا تھا, کہ اس نے فیکٹریاں دوبارہ سے کھولنا شروع کر دی. لوگوں کو آسانی دے دی فیکٹریاں کھولو, اور باہر سے فیکٹریاں اپنی بند کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا نہیں, جس کو کام کرنا ہے ہمارے ملک میں آ کر کام کریں. اس طرح جابس کا اضافہ ہو گیا, پہلے کیونکہ انمپلائمنٹ بھی بڑھ گئی تھی وہاں پر, جابس کا بھی اضافہ ہوا اور لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریاں بنانا شروع ہوئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈسٹریل سوسائٹی سے یہ پوسٹ انڈسٹریل کی طرف گئے, اور پوسٹ انڈسٹریل میں کیا تھا, ہر چیز کریڈٹ کارڈ سسٹم, ہر چیز دوسرے ملک سے لینی, یہ چیز تھی. لیکن اب یہ دوبارہ بیکورڈ ہو گئے, بیک میں چلے گئے, اور انڈسٹریل سوسائٹی کو بھی اپنانا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری طرح سے نہ انڈسٹریل سوسائٹی ہے نہ پوری طرح سے یہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے, اس دونوں میں ابھی ٹرانزیشن ہے. اور اسی سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اگر ایگریکلچر کو چھوڑ کے پورا انڈسٹریل کی طرف آئیں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہماری ساری جابس جو ہیں وہ ہیں رورل ایریا کی. اسی طرح کوئی ایک انڈسٹریل سوسائٹی سب کچھ چھوڑ کے پوسٹ انڈسٹریل کی طرف آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انحصار جو انڈسٹری پہ تھا اس کے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں, مٹیریل ضائع ہو جائے, اور زیادہ چیزیں کاسٹلی ہو جائیں گی, اور لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے, مہنگائی بڑھ جائے گی, اور ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوگا, قرض دار جو ہوں گے دنیا کے وہ الگ ہوں گے. تو یہاں پر ابھی بحث جاری ہے کہ یہ ہے امریکہ کی اور ان کی سائنسدانوں کی کہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کو کہا جائے یا نہ کہا جائے. یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں
کہ آپ اس کو پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں کہ پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کہتی ہے ہم نے تو ایسی ایجوکیشن اور ایسی ٹریننگ پروگرامس کیے ہیں جو کسی جگہ پر آپ کو نہیں ملتے. تو ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں کراچی یونیورسٹی میں ایک ہیلیفائڈ ڈپارٹمنٹ ہے, اور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کا نام مجھے پروناؤنس کرنے بھی نہیں آ رہا تھا, اور میری نیس جو ہے وہ امریکہ سے آئی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہے اور پڑھتی بھی ہے, اپنا ماسٹرس کر رہی ہے فائنانس میں, ایم بی اے کر رہی ہے فائنانس میں, تو نہیں سوری مینجمنٹ میں کر رہی ہے ایم بی اے, فائنانس میں تو اور کسی نے کیا تھا. اچھا, میں نے اس کو جو ہے کراچی یونیورسٹی کو پورا چکر لگوایا, گھمایا. تو وہ جب یہ ڈپارٹمنٹ کا نام پڑھ رہی تھی اس نے کہا یہ ڈپارٹمنٹ اس کا مطلب کیا ہے. She didn't even know what was the meaning of halified and halified. She didn't even knew about many of the departments name جو کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے. اور ہمارے ایک جاننے والے آئے تھے, جاننے والے نہیں سیکنڈ کزن کی بات ہے, وہ آئے تھے, ان کو کچھ بیماری ہو گئی, تو وہ آپریشن کرانے ہیں. اس نے کہا میری جو ہے جو وہاں پہ جاؤں گا, لاسٹ سیمسٹر ہے, تو میں یہاں کیسے پڑھوں. میں نے اجازت تو لے لی 6 مہینے مجھے رہنا ہے, تو مجھے یہ والا سبجیکٹ چاہیے. اور میں نے ہر جگہ معلوم کر لیا پورے پاکستان میں صرف کراچی یونیورسٹی میں اس کا ڈپارٹمنٹ ہے, کراچی یونیورسٹی میں اس کی ایکسپرٹیز موجود ہے. میں کہا واہ بھائی, آپ کو یہ دیکھیں کہ انڈسٹریل سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایگریکلچر سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی ہم جو ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی والی چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو ضروری نہیں ہے, اب تو کمبینیشن ہے, اب اس کو کہیں ماڈرنائزیشن ہے. ماڈرنائزیشن کا مطلب ہے جہاں پر مشینوں کو کنٹرول کرتی ہے, اس کو بھی مشین کنٹرول کرتی ہے. سو آٹومیشن کا دور ہے, مشینز آر کنٹرول بائی مشینز, فیکٹریز آر کنٹرول بائی مشینز. پوری ایک دوائی کی بننے کی فیکٹری میں چلے جائیں, کھانے بننے کی فیکٹری میں چلے جائیں, شروع سے لے کر ایون کہ لیس کمپنی کو دیکھ لیں, خالی کہیں اور نہ جائیں, شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز میں جو ہے وہ مشین کر رہی ہے. انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ کرنے کی. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی میں. تو یہاں تک ہمارا جو ہے آج کا سیشن سوسائٹی کا ختم ہوا. ہم اس کو اب جو ہے سوسائٹی کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ سیشن ہمارا جو 7th سیشن ہوگا, ہم اس میں پھر نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. تب کے لیے تھینک یو سو مچ. اوکے, اللہ حافظ.